سلطنت عمان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ ہم اس پر مسرت موقع پر صاحب الجلالہ السلطان قابوس بن سعید المعظم حفظہ اللہ ورعا اور تمام اپنے عمانی بھائیوں کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب الجلالہ کو صحت و سلامتی، امن و عافیت عطا فرمائے اور طول عمر عطا فرمائے، اور ہمارے تمام عمانی بھائیوں پر اور سلطنت عمان پر اور صاحب الجلالہ پر اپنی خاص بارشیں رحمت کی نازل فرمائے۔ نہنی بمناسبت عید الوطنی الواحد والاربعین مجید لصاحب الجلالة السامی السلطان قابوس بن سعید المعظم حفظہ اللہ ورعا وشعب العمانی الشقیقہ، وندعو اللہ تعالی للصحة والعافیتہ وطول عمرہ، وندعو اللہ تعالی برحمتہ وخیرہ لسلطنت عمان واخوان العمانیین الشقیقین۔ نحن معکم یا اخوان العمانیین فی ایامکم سعیدہ۔ برادران اسلام، سلطنت عمان میں مجھے 11واں سال جا رہا ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں، کسی کو 25 سال، کسی کو 30 سال، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو شاید 40 سال کا عرصہ ہو گیا، اور اس بات کے وہ گواہ ہیں کہ الحمدللہ اس ملک نے جس تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے اور جتنی ڈیولپمنٹ یہاں دیکھنے میں آئی ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس موقع پر اور الحمدللہ یہاں ہم انتہائی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے کام کاروبار کے اندر مصروف ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم دل سے اس ملک کے عوام کی ترقی کے لیے کوشاں بھی ہیں اور الحمدللہ دعاگو بھی ہیں۔ تو سلطنت عمان کے لیے محبت کا اظہار کرنے کے لیے نظم کی صورت میں دعوت دوں گا اپنے بھائی مروت احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور عمان کے قومی دن کے حوالے سے ایک نظم پیش کریں۔ میں ایک طویل نظم میں سے صرف 2 اشعار، اس لیے کہ بہت دیر تاخیر ہو گئی ہے، تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے کہ اے ارض عمان، اے ارض حسین، اے ارض عمان، اے ارض عمان، اے ارض حسین، تو زندہ رہے پائندہ رہے۔ اے ارض عمان، اے ارض حسین، تو زندہ رہے پائندہ رہے۔ اے ارض عمان، اے ارض حسین، تو زندہ رہے پائندہ رہے۔ ہو اور بھی روشن تیری جبین، تو زندہ رہے پائندہ رہے۔ ہو اور بھی روشن تیری جبین، ہو اور بھی روشن تیری جبین، تو زندہ رہے پائندہ رہے۔ تیرے لوگ سدا خوشحال رہیں، تیرے لوگ سدا خوشحال رہیں، خوشیوں سے مالا مال رہیں۔ تیرے لوگ سدا خوشحال رہیں، خوشیوں سے مالا مال رہیں۔ تا حشر نہ ہوں دل ان کے حزین، تا حشر نہ ہوں، بخاری صاحب شکریہ، تا حشر نہ ہوں دل ان کے حزین۔ میرے محسن و بربی سید فیاض علی شاہ صاحب کو میری یہ نظم بے حد پسند ہے، جبکہ میری ایک اور نظم جو ہے وہ محترم میاں محمد ریاض صاحب کو بہت پسند ہے۔ میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ تیرے لوگ سدا خوشحال رہیں، خوشیوں سے مالا مال رہیں، تا حشر نہ ہوں دل ان کے حزین، تو زندہ رہے پائندہ رہے۔ اور آخر میں ایک دعائیہ شعر کہ ذیشان رہیں، ذیشان رہیں سلطان صدا، صاحب جلالہ سلطان قابوس بن سعید المعظم حافظہ اللہ ورعا۔ ذیشان رہیں، ذیشان رہیں سلطان صدا، ذیشان رہیں سلطان صدا، ہم سب کے لبوں پر ہے یہ دعا۔ ذیشان رہیں، ذیشان، بہت شکریہ، ذیشان رہیں، ذیشان رہیں سلطان صدا، ہم سب کے لبوں پر ہے یہ دعا، ہم سب کے لبوں پر ہے یہ دعا۔ رہے آپ صدا ہر دل میں مکین، رہے آپ صدا ہر دل میں مکین، تو زندہ رہے پائندہ رہے۔ اے ارض عمان، اے ارض حسین، تو زندہ رہے پائندہ رہے۔ شکریہ۔ فاضل جلیل استاذ الاساتذہ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گلشن کا ایک پودا لاہور میں گڑی شاہو کے علاقے میں اپنے برگوبار لایا، اور وہ پودا مفتی محمد حسین نعیمی اشرفی کی شکل میں تھا۔ اس پودے کی آبیاری
ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خون سے کی، وہ شہید وفا وہاں بیٹھ کر جس محبت و اخوت کا درس دیا کرتا تھا، امن و آشتی کا درس دیا کرتا تھا، اس کے گلشن کا ایک پھول آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ پھول اپنی خوشبو سے عالم اسلام کو مہکا رہا ہے اور ہر کہو میں سے داد پا رہا ہے۔ اور میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ان کے ہاں بات سے بات نکلتی ہے، ان کے ہاں بات سے بات نکلتی ہے، اور وہیں پھر بات دل سے جو نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، بات دل سے جو نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ ان کے واعظ و تبلیغ اور درس و تدریس کا انتہائی منفرد انداز اتنا پیارا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں مفصل تعارف یہاں نہیں کرا سکتا۔ انشاءاللہ عزیز سوموار کو شنفری کمپنی مسجد میں ہم نے عشاء کے بعد ان کے ساتھ ایک نشست رکھی ہے، آپ سب دوستوں کو وہاں دعوت ہے، تو انشاءاللہ وہاں ہم ان سے مزید فیض یاب ہوں گے۔ تو الحمدللہ نغمہ ازلی اور الہی ذکر مصطفیٰ میں یہ یوں مشغول ہیں کہ نبی کے ذکر سے الحمدللہ ہر آن یہ دل روشن کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ تو جو بولے تو کانوں میں رس گھول دے، تو جو بولے تو کانوں میں رس کھول دے، ہو جو کھوٹا کھرا سب کا سب کھول دے، ہو جو کھوٹا کھرا سب کا سب کھول دے، تیری گفتگو کا دیکھا تیری گفتگو کا یہ دیکھا اثر ہے، موتی باتوں سے اپنے تو ہاں رول دے۔ میری مراد ہے جناب علامہ محمد مختار شاہ نعیمی اشرفی، جو خلیفہ مجاز ہیں درگاہ عالیہ کچھوشہ شریف، اور سید محمد مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ سے ان کو اجازت و خلافت بھی حاصل ہے۔ ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات اور درس نظامی ہیں، مدرسہ نعیمیہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پرنسپل ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں اسلامک سپریم کونسل یو ایس اے کے، اور وائس پریزیڈنٹ ہیں مون سائٹنگ کمیٹی نارتھ امریکہ کے، 1 درجن کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں، ایران میں، امارات میں، ترکی میں، سلطنت عمان میں، سعودیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، یونان میں، چین میں، آسٹریلیا میں، سوئٹزرلینڈ میں اور دیگر کئی ممالک میں الحمدللہ کامیاب دینی، اصلاحی، تبلیغی، امن اور محبت بھرے دورے فرما چکے ہیں۔ 2000 سے یعنی 2000 سے یہ امریکہ میں مقیم ہیں، اور وہاں جامع مسجد غوث الاعظم میں خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، اور وہاں کے نسل کو دین اسلام سے الحمدللہ بہریاب کر رہے ہیں۔ میں نہایتی ادب سے گزارش کروں گا کہ آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو خاص طور پر جس چیز کی ہم میں کمی ہے کہ ہم فرض کی ادائیگی کی بات تو کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کا یہ فرض بنتا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی میں ہم ذرا غفلت اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ در حقیقت اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا اور دوسرے معنی میں خدمت خلق کرنا، یہی دینی اور دنیاوی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو آج اسی حوالے سے اور ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اتاری گئی عظیم کتاب قرآن مجید اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ ہمیں حقوق العباد کے موضوع پر اپنا خطاب سے نوازیں۔ میں نہایتی ادب سے گزارش کروں گا حضرت علامہ جناب محمد مختار شاہ نعیمی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا والحی